بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس عمر میں آپ کو گھومنے پھرنے کی کیا ضرورت ہے اماں؟ آخر آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ محلے کے 4 آدمیوں کے سامنے میری کوئی عزت ہے؟ آپ نے تو میری ساری عزت مٹی میں ملا دی ہے۔ میرا بیٹا غصے میں آگ بگولا مجھے باتیں سنائے جا رہا تھا۔ میں چپ چاپ سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ پھر جیسے ہی وہ خاموش ہوا تو دھیمی آواز میں اسے کہنے لگی، بیٹا میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہی۔ 4 بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینے جاتی ہوں۔ وہ گھر آ کر نہیں پڑھ سکتے کیونکہ تمہاری بیوی کو اس بات پر بھی اعتراض ہے۔ اب اگر میں ان کے گھر جا کر انہیں قرآن پاک پڑھا رہی ہوں تو تمہیں اس بات پر کیوں اعتراض ہے؟ لیکن میرا بیٹا گونگا بہرا ہو چکا تھا۔ اسے میری ہر بات غلط جبکہ اپنی بیوی کی ہر بات صحیح لگتی تھی۔ پھر اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اگر آپ کو ہر روز گھر سے باہر جانا ہے، لوگوں کے گھروں میں پھرنا ہے، تو میرے گھر میں آپ کی کوئی جگہ نہیں۔ اس کی یہ دل کو چیر دینے والی باتیں سن کر میں خون کے آنسو روتی تھی، لیکن یہ سب سہنے پر مجبور تھی۔ میں جانتی تھی کہ بڑھاپا گزارنا بہت دشوار ہو گیا ہے، اس سے بھی زیادہ مشکل وقت کاٹنا تھا۔ اسی لیے تو میں چند گھنٹے باہر جا کر چھوٹی بچیوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی تاکہ میرا وقت بھی گزر جائے اور مجھے اپنا بڑھاپا اتنا برا نہ لگے۔ میں 5 وقت کی نماز پڑھنے والی ایک عمر رسیدہ عورت تھی۔ اکیلے وقت میں قرآن پاک پڑھتی تو دل کو سکون پہنچتا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ میں گھر پر بچوں کو مدرسہ پڑھا کر یہ ثواب کا کام کر سکتی ہوں، لیکن جیسے ہی میں نے محلے کے 2-3 بچوں کو گھر بلا کر مدرسہ پڑھانا شروع کیا تو میری بہو مجھے خوب باتیں سناتی۔ اس کا کہنا تھا کہ میری وجہ سے اس کا اور اس کے بچوں کا سکون برباد ہو گیا ہے۔ میں نے ان 4 بچوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیا اور فیصلہ کیا کہ ان کو پڑھانے کے لیے میں خود ان کے گھر پر جایا کروں گی۔ جیسے ہی میں ان بچوں کو پڑھانے ان کے گھر جاتی تو ان کے گھر والے میری خوب عزت کرتے، مجھے چائے پانی کا پوچھتے۔ وہ لوگ میرے شکر گزار ہوتے کہ میں گھر آ کر ان کے بچوں کو دینی تعلیم دے رہی ہوں، لیکن جیسے ہی گھر لوٹتی تو بہو بیٹے کے روز کے تانے، ان کی ذلالت میں ہر گھڑی برداشت کر رہی تھی۔ پھر آخر کار لڑائی جھگڑا ختم کرنے کی وجہ سے میں نے انہیں پڑھانا بھی بند کر دیا۔ لیکن ابھی 2-4 دن ہی گزرے تھے جب بہو کو میرے نیچے کمرے میں رہنے پر اعتراض ہوا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اکثر رات کو جاگتی رہتی ہوں جس کی وجہ سے اس کے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے، اور وہ مجھے اوپر چھت پر بنے ہوئے ایک سٹور نما کمرے میں سونے کی جگہ دینا چاہتی تھی۔ میں حیران تھی کہ آج میں اپنے ہی گھر میں کباڑ بن کر رہ گئی تھی۔ کاش خدا یہ دن کسی ماں پر نہ لائے۔ میں کیسے بھول سکتی تھی کہ میں نے اپنے بیٹے کو کتنی مشکلوں سے اکیلے پالا تھا۔ میرا نام ذکیہ ہے۔ میں 48 سال کی ایک عمر رسیدہ عورت تھی۔ میرا اکلوتا بیٹا اویس، جسے میں نے بڑے ناز پیار سے پال پوس کر جوان کیا تھا، میرے شوہر نے شادی کے 1 سال بعد ہی مجھے طلاق دے دی تھی، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ وہ کسی اور لڑکی سے محبت کرتا ہے، اور اس لڑکی نے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ میرے شوہر سے دوسری شادی جب ہی کرے گی جب وہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دے گا۔ یوں شادی کے پہلے سال ہی اپنی پیشانی پر طلاق کا دھبا سجائے میں اپنے میکے لوٹ آئی تھی۔ ماں باپ کے لیے تو یہ صدمہ برداشت کرنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ میری گود میں 1 ماہ کا ننھا سا بچہ تھا۔ میرے شوہر نے اتنا بھی ترس نہ کھایا کہ اس بچے پر رحم کر کے وہ مجھے طلاق نہ دیتا۔ اب میں پوری طرح مایوس ہو گئی تھی۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اپنی زندگی دوبارہ کہاں سے شروع کروں۔ تب امی ابو نے مجھ پر ایک مہربانی کی اور 1 کمرے کا چھوٹا سا مکان میرے نام کر دیا۔ یوں اس بچے کو لے کر میں سر چھپا کر وہیں اپنی زندگی گزارنے لگی۔ شروع سے ہی میں دین کی طرف زیادہ راغب تھی۔ نہ جانے مجھ پر یہ مشکلات کس وجہ سے آئی تھیں۔ سب لوگ مجھے تانے دیتے کہ ضرور میں نے کوئی اپنی زندگی میں ایسا گناہ کیا ہوگا جس کی سزا مجھے طلاق کی صورت میں ملی تھی۔ میں لوگوں کی ایسی باتوں پر خاموش ہو جایا کرتی تھی۔ یوں کئی سال گزر گئے۔ میں نے ایک اسکول میں پڑھا کر اپنے بیٹے اویس کو جوان کیا تھا۔ آج وہ اس قابل ہو گیا تھا کہ نوکری کر کے اپنا گھر بسا کر بیوی بچوں کو پال رہا تھا، لیکن میری قربانی کہیں دور جا چھپی تھی۔ آنے والی میری بہو اس قدر چالاک اور مکار لڑکی تھی کہ اس نے آتے ہی پورے گھر پر قبضہ کر لیا۔ اب میں ایک کونے میں سمٹ کر رہ گئی تھی، لیکن اسے یہ بھی منظور نہ ہوا۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے میرے بیٹے سے کہہ کر مجھے اوپر سٹور میں جگہ دلوا دی۔ اب میں سر چھپا کر وہیں پڑی رہتی تھی۔
हमारे घर के बराबर में ही कई सालों से एक मकान खाली पड़ा था। उस घर में रहने वाला मालिक मकान पहले ही घर छोड़कर जा चुका था। कोई भी इस मकान को लेने पर तैयार ना होता, क्योंकि लोगों का कहना था कि रात को इस घर से अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। फिर एक रात मैं कमरे में लेटी तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं यूं ही छत पर टहलने लगी, तब मैंने बराबर वाली छत से 2-3 बच्चों और 2-3 बच्चियों को छत पर भागते दौड़ते हुए देखा। मैं हैरान थी, क्योंकि इस घर में तो कोई भी नहीं रहता था। मैं चूंकि दीन की तरफ ज़्यादा लगाव रखती थी, इसीलिए मुझे किसी किस्म का कोई डर खौफ महसूस नहीं होता था। अब मैं दीवार की मुंडेर से उस घर की तरफ झांकने लगी। कभी एक बच्चा उछलता कूदता हंसता हुआ मेरे सामने आता और फिर अचानक गायब हो गया। मैं हैरान परेशान सी रह गई। हैरत भी हुई कि जैसे ही मैं इस दीवार के पास आई थी, नज़र आने वाले वो 4-5 बच्चे अचानक गायब हो गए थे। लेकिन नीचे से किसी औरत के ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ मुसलसल मुझे सुनाई दे रही थी, जैसे वो आवाज़ें लगाकर अपने बच्चों को नीचे बुला रही हो। इस सारी सूरत हाल से मैं बड़ी हैरान थी। ऊपर अब मैं छत पर बने हुए कमरे तक ही महदूद होकर रह गई थी। नीचे जाने का दिल ही नहीं करता था, क्योंकि मेरी बहू सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी। फिर एक दिन वो ऊपर आई और कहने लगी, आप तो सारा दिन कमरे में घुसी न जाने क्या करती रहती हैं। मैं अपने मैके जा रही हूँ, घर का सारा काम पड़ा है, आप समेट देना। ये कहकर वो चलती बनी। मैं हैरान थी, क्योंकि अब मेरे अंदर इतना दम नहीं था कि मैं घर के कामकाज कर सकती। यूं बड़ी मुश्किल से सीढ़ियां उतरती नीचे आई और फैला हुआ घर समेटने लगी। बहू हर वक्त अपनी अलमारी पर ताला लगा कर रखती थी। रात के खाने के बर्तन और नाश्ते के बर्तन भी वहीं छोड़कर चली गई थी। सारे घर का काम किया तो मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। फिर थक कर मैं अपने कमरे में लेट गई। शाम का अंधेरा भी फैलने को था, लेकिन बहू अभी तक अपने घर से वापस नहीं लौटी थी। घर में खाने को भी कुछ नहीं था। थोड़ी ही देर में मेरी बहू बच्चों के साथ घर लौट आई थी। मैंने देखा उसने थैले में कुछ छुपा रखा था। फिर वो सब कमरे में छुपकर कुछ खाने लगे। मैं इस उम्मीद पर बैठी रही कि शायद वो मुझसे भी पूछेगी कि अम्मा आपने सारा दिन क्या खाया, कैसे रहीं, लेकिन उसने इतनी तौफीक नहीं की। मैं चुपचाप भूखी ही खामोशी से उठकर आई और कमरे में ऊपर छत पर चली आई। भूखी हालत में कमरे में दरवाजे बंद करके लेट गई। सख्त सर्दी का मौसम था, इसीलिए पूरा दिन काम करने की वजह से मेरे जोड़ों में शदीद दर्द हो रहा था। आधी रात हुई तो भूखे पेट की वजह से ईंठन सी होने लगी। अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोचा शायद मेरे बेटे या बहू को मुझ पर रहम आ गया है। हो सकता है वो कुछ खाने को ही लेकर आए हों। मैं जल्दी से उठकर जूं ही दरवाज़ा खोलने गई तो हैरान रह गई। एक अजनबी औरत, जिसकी शक्ल से भी मैं अनजान थी, दरवाजे पर एक प्लेट में कुछ लिए खड़ी थी। फिर वो मुझे कहने लगी, ये मैंने न्याज बनाई थी, आपके लिए लेकर आई हूँ। उसके साथ छोटे दोनों उसके बच्चे भी थे। मैं हैरान थी कि वो ऊपर छत पर चढ़कर कैसे आ गई, तो वो मेरी हैरानी देखकर कहने लगी, मैं दीवार से कूदकर ही आई हूँ। जानती हूँ कि आपकी बहू तो मुझसे मिलने नहीं देगी। कई दिनों से मैं साथ वाले घर में रहती थी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि आपकी बहू आपके साथ ठीक नहीं। तभी चुपके से ये खाना लेकर आ गई। मुझे तो सच में ही भूख लग रही थी। थोड़ी देर अगर और खाना ना मिलता तो शायद मैं मरने वाली हो जाती। यूं उससे प्लेट का खाना लेकर खुशी खुशी खाने लगी। वो औरत भी वापस पलट गई थी। अब मैं सोचने लगी कि आखिर उसको मेरे हालात का कैसे पता चला। फिर तो बहू हर रोज़ यही तमाशा करने लगी। सुबह होते ही बच्चों को लेकर कभी किसी सहेली के पास तो कभी किसी से मिलने चली जाती, और सारे घर का काम मुझ बूढ़ी औरत के सर पर छोड़कर चली जाती। घर का खाना भी नहीं बनाती थी। बेटे को तो वैसे ही मेरी कोई परवाह नहीं थी। वो रात के न जाने किस पहर अपनी नौकरी से वापस घर लौटता था। फिर हमसाई में रहने वाली मेरी सहेली एक दिन मुझसे मिलने आई तो कहने लगी, ये बराबर वाले घर में न जाने कैसी अजीब सी फैमिली आकर रह रही है, ना किसी से मिलते जुलते हैं। इनके ढेर सारे बच्चे हैं, तादाद में तकरीबन 10-11। वो औरत बड़ी अजीब सी है। उसके ऐसे कहने पर मैं हैरान थी, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद था कि उस दिन भूखा होने की वजह से जिस तरह वो मेरे लिए खाना लेकर आई थी, उसे देखकर कहीं से भी नहीं लगता था कि वो औरत अजीबोगरीब है। फिर एक दिन वो घर में आई और कहने लगी, अम्मा जी मुझे आपसे काम है। मेरी बहू भी पूरे घर में काम करती फिर रही थी। तिरछी नज़रों से घूर कर उस औरत को देखने लगी जो सिर्फ मुझसे बात कर रही थी।
وہ بے نیازی سے اسے نظر انداز کرتے ہوئے کہنے لگی، مجھے اپنے بچوں کے لیے ایک قرآن پاک پڑھانے والی عورت چاہیے۔ جب صبح آپ کمرے میں بیٹھ کر تلاوت کرتی ہیں تو آپ کی آواز مجھے سنائی دیتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے بھی آپ سے ہی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں۔ میں گھبرا گئی۔ بہو کے چہرے کے زاویے بدل رہے تھے۔ پھر جیسے ہی اس عورت نے کہا کہ میں آپ کو قرآن پڑھانے کا اچھا معاوضہ دوں گی تو میری بہو فوراً کہنے لگی، ہاں ہاں ٹھیک ہے، تم کل ہی اپنے بچوں کو اماں کے پاس بھیج دینا، ویسے بھی تو یہ فارغ ہی بیٹھی رہتی ہیں، اچھا ہے اپنا ٹائم پاس کر لیا کریں گی۔ میں حیران تھی کہ اچانک بہو کا رویہ کیسے بدل گیا، حالانکہ وہ تو یہ بات بھی پسند نہیں کرتی تھی اگر محلے کی کوئی عورت میرے پاس 2 گھڑی کے لیے آ کر بیٹھے۔ پھر اب اس عورت کے بچوں کو میں اوپر چھت پر ہی پڑھانے لگی۔ اس کا کہنا تھا کہ میرے بچے رات کو ہی قرآن پاک پڑھنے آپ کے پاس آیا کریں گے، کیونکہ دن میں انہیں لے کر اپنے رشتہ داروں کے گھر چلی جاتی ہوں۔ یوں اس کے 11 بچے میرے پاس قرآن پڑھنے آنے لگے۔ پھر ایک دن میں نے ان بچوں سے پوچھا کہ تمہارے والد صاحب کہاں ہوتے ہیں؟ میری بات سن کر نہ جانے کیوں وہ رونے لگے تھے۔ ان کا رونا دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ جب ان سے رونے کا سبب پوچھا تو وہ کہنے لگے، ہمارے والد صاحب ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اب اماں کا کہنا ہے کہ ہم کبھی ان کے پاس نہیں لوٹیں گے۔ اور مجھے کچھ سمجھ نہ آئی، لیکن میں انہیں اچھے سے قرآن پاک پڑھانے لگی۔ ان کی آواز بھی نہایت تاثیر والی تھی۔ اب ہر رات چھت پر موجود اس چھوٹے سے کمرے میں بچوں کی رونق لگی رہتی۔ میں انہیں پڑھا کر بہت خوش ہوتی تھی۔ محلے والے حیران تھے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر ایک دن میں تھکی ہاری بیمار حالت میں اپنے کمرے میں لیٹی تھی جب بہو آ کر کہنے لگی، آپ نے تو ان 11 بچوں کی ذمہ داری اٹھا کر بالکل ہی ہاتھ سے کام چھڑا لیا ہے۔ میری ماں بھی آپ کی عمر کی ہے لیکن گھر کے ڈھیروں کام کرتی ہے۔ نیچے تھوڑے سے کپڑے پڑے ہیں وہ دھو دیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ورنہ میں خود ہی انہیں کھنگال دیتی۔ یہ کہہ کر وہ چلتی بنی۔ میں حیران پریشان سی اس کی پشت کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ اس قدر ظالم کیسے بن سکتی تھی؟ جانتی تھی کہ میں بوڑھی عورت جوڑوں کی مریض ہوں، اتنی محنت والے کام مجھ سے نہیں ہوتے تھے، لیکن بہو بیٹے سے ڈر بھی لگتا تھا کہ کہیں اس عمر میں وہ مجھے گھر سے نہ نکال دیں۔ پھر پورا دن سخت سردی میں ہی میں گھر کے کپڑے دھوتی رہی، لیکن جیسے ہی رات ہوئی تو میں سخت بخار میں مبتلا ہو گئی۔ ایسے میں کوئی پوچھنے بھی نہیں آیا تھا۔ اب میرے آنسو تکیے کو بھگونے لگے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا بیٹا اس قدر بدل جائے گا۔ اب تو وہ مجھ سے ملنے، میری صورت دیکھنے کمرے میں بھی نہیں آتا تھا۔ میں بالکل ہی بہو کے رحم و کرم پر تھی۔ پھر جیسے ہی وہ بچے پڑھنے آئے تو میں نے انہیں منع کر دیا کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں، تم سارے مل کر کل آ جانا۔ میرے منع کرنے پر وہ واپس چلے گئے تھے، لیکن جیسے ہی آدھی رات ہوئی تو اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میری ٹانگیں دبا رہا ہو۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی تو سخت حیران ہوئی، کیونکہ وہ سارے بچے میری خدمت کر رہے تھے۔ کوئی میری ٹانگیں دبا رہا تھا تو کوئی پیروں میں مالش کر رہا تھا، ایک بچہ سرہانے بیٹھے سر دبا رہا تھا۔ مجھے نہایت سکون محسوس ہونے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دروازے سے ان کی ماں چلی آئی اور کہنے لگی، اماں جی، میں آپ کے لیے ابلے ہوئے انڈے اور کھانا لے کر آئی ہوں، انہیں کھا کر آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں اس کی نوازش پر اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ واقعی ہی مجھے ان سب چیزوں کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ پھر وہ دیر تک میری خدمت کرتے رہے، یہاں تک کہ میری لیٹے لیٹے آنکھ لگ گئی۔ میں ان کی مہربانی پر شکر گزار تھی جنہوں نے بیماری میں میرا اتنا ساتھ دیا تھا۔ دوسرے دن تھوڑی طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن اب بہو نے وتیرہ بنا لیا تھا۔ وہ سارے گھر کے کام کاج مجھ سے کروانے لگی۔ میرے بیٹے کی تنخواہ اچھی خاصی تھی، لیکن خرچے کے نام پر وہ 1 روپیہ بھی نہیں دیتا تھا۔ پھر ہمسائی کی ایک عورت آ کر کہنے لگی، آپ اس گھٹیا عورت کے اتنے ظلم کیوں برداشت کر رہی ہیں؟ یہاں سے تھوڑی دور شہر میں ایک اولڈ ہاؤس ہے، وہاں پر جا کر رہ لو، آپ جیسی بوڑھی عورتوں کی وہاں پر خوب عزت ہے۔ اب میں خاموش ہو گئی، دل میں سوچنے لگی کہ بہو اور بیٹے میری عزت نہیں کرتے، لیکن پھر بھی میں ان سارے 11 بچوں کو جب تک قرآن پاک نہ پڑھا دوں گی میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ آخر کو وہ میری اتنی خدمت کرتے ہیں، اتنا خیال رکھتے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے مجھے کیا ڈر؟ یہی سوچ کر میں بہو کے اتنے خراب رویے کے باوجود بھی گھر میں ہی رہ رہی تھی۔ محلے والے اس بات پر حیران تھے کہ پورا دن اس گھر میں خاموشی چھائی رہتی تھی، لیکن جیسے ہی رات ہوتی تو وہ عورت اور اس کے شریر بچے پورے گھر میں اچھل کود مچا کر شور کرتے رہتے تھے۔ محلے والے اب ان کی حرکتوں سے پریشان تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ آسیب زدہ گھر راتوں رات کیسے آباد ہو گیا تھا۔
उस औरत से मिलने वाला ना तो कभी आता हुआ दिखाई देता और ना ही ये औरत कहीं निकलती हुई नजर आती थी। और तो और अपने बच्चों को भी घर से बाहर नहीं निकलने देती थी। वो सिर्फ मेरे पास ही आते थे मुझसे कुरान पाक पढ़ने। फिर एक दिन छोटा बच्चा कहने लगा, अम्मा जी हम बहुत जल्द ये घर छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि अम्मा का कहना है कि हमारे कबीले वाले हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं ये सुनकर उदास हो गई। वो कहने लगे, लेकिन अम्मा का कहना है कि ये बूढ़ी औरत जो तुम्हें कुरान पाक पढ़ाती है ये बहुत अच्छी है, तुमने कभी भी उन्हें भूलना नहीं। हम जब अपनी तालीम मुकम्मल कर लेंगे तो हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। अब मैं ये बात सुनकर उदास हो गई। उनकी वजह से ही तो मैं बहू के इतने ख़राब रवैये के बावजूद इस घर में रह रही थी। बेटे से तो मैंने बात करना भी छोड़ दी थी। ऐसे लगता था उसके लिए सिर्फ उसकी बीवी बच्चे ही अहम हैं। उसने कभी भी आकर मुझसे ये नहीं पूछा था कि अम्मा आप कैसी हैं या आपकी तबीयत ठीक है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। यही बातें सोचकर मैं उदास रहती। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था। बहुत जल्द उन सारे बच्चों का कुरान पाक ख़त्म होने वाला था। फिर एक दिन उनकी माँ मेरे पास आई और कहने लगी, जब मेरे बच्चे ये कुरान ख़त्म कर लेंगे तब मैं आपको एक चीज़ तोहफे में दूंगी। मैं मुस्कुरा दी। कहने लगी, ये काम तो मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए किया है, ना कि किसी तोहफे के लालच में। लेकिन उस औरत का कहना था कि मेरे बच्चों को कुरान की तालीम देकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि कोई भी उन्हें ये कलाम पाक सिखाने पर राज़ी ना था। सबका कहना था कि मेरे बच्चे बहुत शैतान फितरत तबीयत के मालिक हैं, वो ये पढ़ ही नहीं सकेंगे। फिर एक दिन बहू ऊपर आई और कहने लगी, अब महंगाई ज़्यादा हो गई है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि ऊपर वाला घर भी किराए पर दे दूँ। एक कमरा अच्छे खासे किराए पर चला जाएगा। वैसे भी वो औरत तो आपको अच्छा खासा मुआवजा देती है, लेकिन आपने कभी मुझे एक पाई नहीं दी। अब मैं हैरान थी, भला उस औरत ने तो मुझे कभी कुछ दिया ही नहीं था, फिर मेरी बहू ऐसा क्यों कह रही थी। मैंने उसे लाख यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो मुझे एक पाई भी नहीं देती। मैं ये काम सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कर रही हूँ, लेकिन मेरी बहू ये बात मानने पर तैयार ही ना हुई। अब मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था। फिर बेटे बहू के कहने पर ऊपर छत का कमरा छोड़कर नीचे एक छोटे से स्टोर में रहने लगी। एक दिन आधी रात को चुपके से वो औरत मेरे पास आई और कहने लगी, अम्मा जी आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये एहसान मैं वक्त आने पर चुकाऊंगी, लेकिन अभी मैं यहाँ से बहुत दूर जा रही हूँ, क्योंकि मैं एक सख्त मुसीबत में गिरफ्तार हो चुकी हूँ। अगर मज़ीद इस घर में रही तो मेरे लिए ढेरों परेशानियाँ खड़ी हो जाएंगी। मेरे बच्चे आपसे मिलने आए हैं। मैंने उसके पीछे देखा, उसके 11 के 11 बच्चे मुझे बहुत अकीदत से देख रहे थे। मैंने उनके सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, मेरी दुआएं तुम लोगों के साथ हैं, जहाँ रहो खुश रहो। वो मुस्कुराते हुए मुझे देखने लगे और फिर थोड़ी ही देर बाद हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर चले गए। फिर कई साल गुजर गए। अब मैं और भी बीमार रहने लगी थी। बहू ने ऊपर वाला घर किराए पर दे दिया था, जहाँ पर आने वाली फैमिली इंतहाई झगड़ालू और जाहिल किस्म की थी। वो हर वक्त घर में शोर करते रहते थे, जो मेरी बीमार तबीयत पर गिरा गुजरता था। मेरी ऐसी हालत देखकर भी वो मुझ पर जुल्म ढाना नहीं भूलती थी। कभी कहती कि झाड़ू लगा लो, तो कभी कहती कि बर्तन धो लो। तुम्हारे बेटे की इतनी आमदनी नहीं कि मैं एक नौकरानी अफोर्ड कर सकूं। मैं भी समझती थी, क्योंकि मेरा बेटा बहुत मेहनत करता था, लेकिन सिर्फ अपनी बीवी बच्चों के लिए। उसे मेरा कोई एहसास नहीं था। कभी कभी दिल चाहता कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर अकेले ही कहीं कच्ची बस्ती में जाकर रह लूं। कम से कम वहाँ मेरी इज्जत तो होगी। फिर एक दिन तबीयत घबराने लगी तो आधी रात को दरवाज़ा खोलकर मैं गली में जाकर बैठ गई। न जाने क्यों ऐसे लगता जैसे आज मेरा दम निकल जाएगा। लेकिन बहू ने मुझे घर से निकलकर बाहर बैठे देख लिया तो उसने तो पूरे घर में हंगामा मचा दिया और कहने लगी, देखो तुम्हारी अम्मा के काम। अगर गली में से किसी ने उसे यूं बाहर बैठे हुए देख लिया तो लोग तो यही समझेंगे ना कि शायद बहू बेटे ने इसे घर से निकाल दिया है। ये बुढ़िया तो हमें बदनाम करवाना चाहती है। बेटा ये देखकर गुस्से से आग बगोला हो गया। कहने लगा, अम्मा क्यों मुझे जलील करवाने पर तुली हो? अगर इतना ही गली में रहने का शौक है तो ये घर छोड़कर कहीं और चली जाओ। पहले ही मैं नौकरी की वजह से परेशान रहता हूँ। अब मैं चुपचाप कमरे में आ गई थी। दिल में अजीब सी घुटन पैदा होने लगी। बस नहीं चल रहा था कि अभी और इसी वक्त ये घर छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं। अचानक ही मेरे जहन में हमसाए में रहने वाली एक औरत की बात याद आई।
کہ اسی شہر میں ایک اولڈ ہاؤس بنا ہوا ہے جہاں پر تم جیسی بوڑھی عورتیں رہتی ہیں. وہاں ان کی خوب عزت ہوتی ہے، ان کی خدمت کی جاتی ہے. اب میری سوچ پر نئے دروازے کھل گئے تھے. تبھی میں نے چپکے سے 2 جوڑے بیگ میں رکھے اور بہو بیٹے کا گھر چھوڑ کر اسی اولڈ ہاؤس میں جانے لگی. بیٹا آفس جا چکا تھا، بہو بچوں سمیت کمرے میں سو رہی تھی. کسی کو مجھ بوڑھی کی فکر نہیں تھی. اب میں پیدل ہی پیدل سڑک کنارے چلتی، ہاتھ میں چھوٹا سا بیگ تھا. میں اسی اولڈ ہاؤس کی تلاش میں تھی. تھک ہار کر سڑک کنارے بیٹھی تھی. بھوک اور پیاس سے حالت بری تھی. مجھے تو کہیں رہنے کا ٹھکانہ بھی نہیں ملا تھا. دل میں بار بار خیال آتا کہ کہیں اس گھر سے نکل کر میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی. لیکن روز روز اتنی ذلت آمیز باتیں سننا اور بہو کا تحقیر بھرا انداز مجھے ذلیل کرنا اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا. میں سر جھکائے سڑک کنارے بیٹھی تھی. اچانک ہی پاس سے گزرتا ہوا ایک آدمی ایک 10 کا نوٹ میری جھولی میں پھینک کر چلتا بنا. میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی. وہ شخص شاید مجھے کوئی فقیر نہیں سمجھ رہا تھا. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں بری طرح زار و قطار رونے لگی. تبھی ایک شخص نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، اماں جی کیا ہوا آپ کو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں گھبرا کر کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، بیٹا ہاں بس تھوڑی پریشان ہوں. میں نے سنا ہے کہ اس شہر میں ایک ایسا گھر ہے جہاں پر بوڑھی عورتوں کو رکھا جاتا ہے. مجھے بھی بس وہاں تک پہنچا دو، تمہاری مہربانی ہوگی. وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے ماں جی، میں خود ایک دور کے گاؤں سے آ کر اپنے چاچا کے گھر رہتا ہوں. کمانے کی خاطر شہر آیا تھا. روزانہ چاچا چاچی کی لڑائی جھگڑے سے میں تنگ آ گیا ہوں. میرے پاس کوئی ٹھکانہ ہوتا تو میں خود آپ کو اپنے گھر میں جگہ دے دیتا. وہ نوجوان بھی سخت پریشان دکھائی دے رہا تھا. اب وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر گیا اور رکشے میں بٹھا کر ایک عمارت کے سامنے چھوڑ گیا. میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے دعائیں دینے لگی کہ اللہ تمہاری ساری پریشانیاں دور کرے. اب جیسے ہی میں اس عمارت کے اندر آئی تو سامنے ہی ایک میری بہو جیسی عمر کی عورت رجسٹر سامنے رکھے اس پر کچھ لکھ رہی تھی. مجھے دیکھ کر کہنے لگی، آپ کس کے ساتھ یہاں پر آئی ہیں؟ کون چھوڑ کر گیا ہے؟ میں اس کے سوال پر گھبرا گئی. کہنے لگی، کوئی بھی نہیں بیٹا، میں خود ہی یہاں کا معلوم کرتے کرتے پہنچ گئی. اس عورت نے سر ہلا دیا. پھر کہنے لگی، ٹھیک ہے، آپ اپنے بیٹے کا نام بتا دیں. اگر کبھی وہ آپ کو لینے آیا تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے. یہ کہہ کر اس نے مجھ سے کئی معلومات لکھوا لی اور پھر مجھے ایک کمرے میں بھیج دیا جہاں پر میرے جیسی عمر کی کئی عورتیں رہ رہی تھیں. لیکن یہاں آ کر بھی میرا بالکل بھی دل نہ لگا. ہر وقت عورتیں روتی رہتی، اپنے حالات کا ذکر کرتی. کوئی اپنے بھائیوں کے ظلم کا شکار تھی تو کوئی بیٹوں کی. کسی پر کسی کے خاندان نے ظلم کے پہاڑ ڈھائے تھے. سب کی ایک دکھ بھری کہانی تھی. ہم جیسی بوڑھی عورتوں کے دکھ اتنی جلدی ختم بھی نہیں ہوتے. یہی وجہ تھی کہ اس اولڈ ہاؤس کا ماحول بھی انتہائی گھٹن زدہ تھا. اب میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتی. میری زندگی سوائے ایک قید خانے کے اور کچھ بھی نہ رہی تھی. نہ جانے کیوں یہاں آ کر بھی مجھے سکون نہیں ملا تھا. بھلے ہی یہاں پر سناٹا، خاموشی اور وحشت کا راج ہوتا تھا، لیکن پھر بھی ساری عورتیں رات بھر بیٹھ کر آنسو بہاتی. ان کی آنکھیں اسی انتظار میں ٹکی رہتی کہ ابھی کوئی شخص دروازے سے آئے گا اور وہ ہمارا اپنا ہوگا، جو معافی مانگ کر کہے گا کہ ہمارے ساتھ گھر واپس چلو. دن یوں ہی گزر رہے تھے جب ایک دن اولڈ ہوم کی انچارج آ کر کہنے لگی، اماں جی آپ کو لینے کوئی دروازے پر آیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کنیز بیگم کو بلا دیں. میں حیران تھی. شاید میرا بیٹا اپنے کیے پر مجھ سے معافی مانگ لے، مجھے لینے آیا تھا. اسی بات پر خوش ہو کر میں جیسے ہی باہر گئی تو سامنے کھڑے 11 جوان لڑکوں کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی. ان سب کی صورتیں ایک جیسی تھیں. جیسے ہی میں ان کے پاس گئی، اچانک ہی وہ میرے قدموں میں جھک گئے اور مجھے سلام کرنے لگے. ماتھے پر ہاتھوں کا چھجا بنائے میں انہیں پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی. بیٹا کون ہو تم؟ تبھی انہوں نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور کہنے لگے، اماں جی آپ ہمیں بھول گئیں؟ یاد نہیں بچپن میں ہمیں قرآن پاک پڑھایا کرتی تھیں آپ؟ اب میں نے ان کا لمبا چوڑا وجود دیکھا اور میں حیران رہ گئی. پھر وہ کہنے لگے، ہم آپ کو لینے آئے ہیں. کتنے سالوں سے آپ کو تلاش کر رہے تھے، لیکن پتہ چلا کہ آپ نے وہ گھر چھوڑ دیا. بڑی مشکل سے آپ کا ایڈریس لے کر یہاں تک پہنچے ہیں. پھر اولڈ ہوم کی انچارج کہنے لگی، اماں جی کیا آپ ان کے ساتھ جانا چاہتی ہیں؟ میں اب تھوڑی پریشانی کا شکار ہو گئی. سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ مجھے کہاں لے کر جائیں گے. ان کے حلیے دیکھ کر تو لگ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ بدل گئے تھے. ان کے حالات بھی پہلے جیسے نہیں رہے تھے.
پھر ان میں سے ایک کہنے لگا، ہماری اماں نے کہا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہی ہماری زندگی بدلی ہے، اس لیے آپ آج کے بعد یہاں نہیں بلکہ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ پھر ان کے بے حد اصرار پر بالآخر وہاں کی ساری رہنے والی بوڑھی عورتوں نے مجھے کہا کہ جب یہ سارے جوان بچے تمہیں اتنے پیار سے لینے آئے ہیں تو تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے سگے بیٹوں کو تو اس بات کا احساس نہیں ہوا، اس لیے ان کے ساتھ جا کر رہو، ورنہ یہاں کا گھٹن زدہ ماحول تو ایک دن تمہاری جان نکال دے گا۔ ہمیں ہی دیکھ لو، کب سے اپنی اولاد کے آسرے میں دروازے پر نگاہیں ٹکا کر بیٹھے ہیں۔ یوں سب نے خوشی خوشی مجھے ان نوجوانوں کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ وہ سب مجھے اتنی عزت اور اتنا احترام دے رہے تھے کہ میں آسمان پر اڑ رہی تھی۔ مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ یہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ پیدل ہی پیدل وہ مجھے اس بستی سے دور لے آئے تھے۔ یہاں پر عجیب ویرانی اور سناٹا تھا۔ مجھے گھبراہٹ بھی ہوئی کہ یہ سارے کے سارے مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ اچانک ہی جنگل کے بیچوں بیچ مجھے ایک بڑا سا محل نظر آیا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے کہنے لگی، کیا یہی تمہارا گھر ہے؟ حیران بھی ہوئی کہ اس جنگل میں بھلا کون رہ سکتا ہے۔ پھر جیسے ہی اس محل میں وہ لوگ مجھے لے کر گئے تو مجھ پر پھولوں کی برسات شروع ہو گئی۔ میرا اس قدر شاندار استقبال کیا گیا، پھر سمجھ ہی نہ آئی کہ یہ سب مجھے کیسے جانتے ہیں۔ میں نے دیکھا سامنے ہی خوبصورت لباس میں ملبوس ایک عجیب سی عورت کھڑی تھی۔ میں اسے پہچاننے کی کوشش کرنے لگی، اگرچہ کئی سال گزر گئے تھے لیکن میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ یہی وہ عورت تھی جو ہمارے برابر والے گھر میں اسی آسیب زدہ گھر میں رہتی تھی۔ آج اسے یوں ملکہ کے روپ میں دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ سب ہی مجھے آتا دیکھ کر بہت خوش تھے۔ وہ سارے جوان میرے برابر میں ایسے کھڑے ہو گئے جیسے ان کے لیے میرا درجہ بہت بڑا ہے۔ مجھے یہاں بہت عجیب لگ رہا تھا۔ ان سب کے پہناوے عجیب و غریب سے لگ رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں کسی دوسری دنیا میں پہنچ گئی ہوں۔ پھر وہ عورت کہنے لگی، اماں جی، آپ نے تو مجھ پر بہت بڑا احسان کیا۔ ایسے وقت میں میری مدد کی جب کوئی بھی میرا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا۔ میں حیران تھی، میں نے تو ان پر کچھ بڑا احسان نہیں کیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی، آج میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گی کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ میں گھبرا گئی، نہ جانے وہ مجھ سے کیا کہنے والی تھی۔ پھر اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے سامنے تخت پر بٹھا دیا۔ پھر وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر کہنے لگی، یہ ہمارا محل ہے اور میں اس محل کی ملکہ۔ یہ میرے 11 بیٹے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ محل جنات کا محل ہے۔ میں اس کی بیوی جن زادی ہوں۔ میں گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے اس کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ عجیب صورتحال سے دوچار میں ان کی شکل دیکھنے لگی۔ پھر وہ سر جھکا کر کہنے لگی، آج سے کئی سال پہلے ہم بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئے تھے۔ میرے 11 بیٹے تھے۔ میں اس محل کی ملکہ تھی، لیکن اچانک ہی میرا شوہر غائب ہو گیا۔ میں نے پورے قبیلے میں اس کی خاک چھان ماری، لیکن اس کا کہیں بھی پتہ نہ چلا۔ گھبرا کر میں نے قبیلے کے عاملوں سے اپنے شوہر کے بارے میں معلوم کروایا تو پتہ چلا کہ اسے ایک شیطان جنات عامل نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ اس کی کئی سال پرانی میرے شوہر سے دشمنی تھی، کیونکہ وہ ایک عام سا جن ذات تھا۔ جب میرے شوہر سردار کو معلوم ہوا کہ وہ شیطان جنات بہت سی غلط عملیات سیکھ رہا ہے اور وہ سب کے لیے خطرہ بنتا جا رہا تھا، یوں سب کے کہنے پر میرا شوہر جو قبیلے کا سردار تھا، اس نے اس شیطان جن ذات کو قبیلے سے نکال دیا تھا۔ وہ تو یہی چاہتا تھا کہ وہ اکیلا رہ کر ایسے ایسے عملیات سیکھے جس سے وہ طاقتور بن جائے، پھر سردار کی سرداری چھین کر پورے قبیلے پر قبضہ کر لے۔ جیسے ہی وہ محل سے باہر گیا، اسے اور آزادی مل گئی۔ اب وہ ایک طاقتور جنات عامل بن چکا تھا اور اپنا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ پہلے پہل تو وہ میرے 11 بیٹوں کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا، لیکن اسے ایسا کوئی موقع ہاتھ نہ لگا۔ پھر اس نے میرے جنزاد شوہر کو اغوا کر لیا۔ اب میں بری طرح پچھتا رہی تھی۔ نہ جانے اس نے نادانی میں ایسا کیا کیا تھا جس کی وجہ سے آج میں اتنی بڑی مشکل میں گرفتار ہو گئی تھی۔ پھر میں نے اپنے شوہر کی مدد کے لیے جنگلوں کی خاک چھاننی شروع کر دی، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ وہ شیطان جنزاد اس قدر خطرناک ہو گیا ہے کہ اب وہ میرے 11 بیٹوں کو اغوا کر کے انہیں بھی زیر شکست کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات میرے لیے بہت خطرناک تھی۔ پھر ایک رات چپکے سے میں قبیلے سے نکلی اور اپنے 11 بیٹوں کو ساتھ لے کر ہمیشہ کے لیے جنات کی دنیا چھوڑ دی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بیٹوں کو کوئی نقصان پہنچے، خاص طور پر وہ شیطان جنزاد عامل سے میں کچھ وقت کے لیے انتظار کرنا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر اپنی طاقت سے اسے شکست دے دے گا،
लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खतरा अपने 11 बेटों की वजह से था कि कहीं वो मेरे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा दें। यूं मैं इंसानों की दुनिया में छुपकर रहने लगी। अब वो कबीले से दूर होने की वजह से बहुत सी चीज़ों से महरूम रह गए थे। मैं उन्हें एक अच्छा और नेक जिन्नात बनाना चाहती थी। अब मैं बुरी तरह फंसकर अजीब सूरत हाल में मुब्तला हो गई थी। ना वो इंसानों की दुनिया से कहीं बाहर जा सकते थे और ना ही अपने कबीले में वापस। मेरे 11 बेटे इंतहाई शरारती थे। फिर वो कहने लगे, इस घर की छत पर जो बुढ़िया रहती हैं वो हमें बहुत पसंद है। हम उनसे वही चीज़ सीखना चाहते हैं जो वो रोज़ाना अपनी छत पर बैठकर पढ़ती हैं। फिर यही देखने के लिए एक दिन मैं छत पर गई जब मेरे कानों में तुम्हारी तिलावत करने की आवाज़ आई। तुम्हारी आवाज़ में बहुत तासीर थी। मैं मुतासिर हो गई। अब मैंने फ़ैसला किया कि कुछ भी हो, मैं अपने बच्चों को भी ये कुरान पाक का कलाम सिखा कर रहूँगी ताकि उनके दिल की दुनिया बदल जाए। जब तक हम इंसानों की दुनिया में रहे, यहाँ से बहुत कुछ सीख कर वापस अपने कबीले में जाएं। तुम एक मेहरबान औरत थी। तुमने मेरे 11 शरीर जिन्नात बच्चों को कुरान पाक की तालीम देनी शुरू कर दी। लेकिन जब तुम जैसी शरीफ औरत के मैंने दुख दर्द देखे तो मैं बहुत हैरान हुई। तुम एक मेहरबान औरत थी, लेकिन तुम्हारे घर में रहने वाली वो औरत जो तुमसे ठीक तरीके से बात भी नहीं करती थी, वो मुझे जहर लगती थी। मैं चाहती थी कि मैं ऐसा कुछ इसके साथ करूं जिससे वो सबक सीख जाए, लेकिन हर बार मेरे बच्चे जो कुरान पाक सीख रहे थे वो मुझे इस काम से मना कर देते। फिर एक दिन जब मुझे ये खुशखबरी मिली कि मेरा शौहर वहाँ से आज़ादी हासिल करके वापस अपने कबीले में पहुँच गया है, तो उस रात मैं वापस अपने कबीले में चली गई। मैं तुमसे एक बार मिलना चाहती थी, लेकिन कई साल गुजर गए, मुझे कोई ऐसा मौका ही ना मिला। लेकिन आज मेरे बच्चे जवान हुए तो उनका कहना था कि हम उस नेक औरत का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तुम इंसानों की दुनिया में इस कदर परेशानी का शिकार रहती थी। बड़ी मुश्किल से मेरे 11 बेटे तुम्हें ढूंढने उस दुनिया में गए थे। जब तुम उन्हें मिल गई तो उनका खुशी से बुरा हाल हो गया। जभी तो वो तुम्हें अपने साथ लेकर यहाँ आए हैं। मैं हैरान परेशान सी उनकी ये कहानी सुन रही थी। वो औरत एक जिन्नात सरदार की बीवी जिनजादी थी, जिसे मैं इंसानी गरीब औरत समझती थी। फिर उन्होंने मुझे काफ़ी दिन तक अपने महल में रखा। एक दिन मैंने उनसे कहा कि मैं एक बार अपने बेटे और अपनी बहू से मिलना चाहती हूँ। वो जिनजादी कहने लगी, उनसे ना ही मिलो तो ही अच्छा है। उनकी हालत इस वक्त बहुत बुरी है। मैं हैरान रह गई और उससे कहने लगी कि तुम्हें कैसे पता कि मेरे बहू और बेटे की बुरी हालत है? तो वो कहने लगी, उससे बदला लेने के लिए मैं इंसानों की दुनिया में गई थी। वो एक रात दोनों मियाँ बीवी बैठकर रो रहे थे कि उनके ऊपर ढेर सारा कर्जा है और बच्चे भी भूख का शिकार हैं, क्योंकि तुम्हारे बेटे की वो दौलत जो उसने जमा करके रखी थी वो सब एक दिन अचानक चोर ले गए, जिसकी वजह से उनका हाल ऐसा बुरा हो गया। आज वो भूखे सोते हैं और उनके बच्चे भी बहुत बुरी सूरत हाल से गुजर रहे हैं। ये सुनकर मेरा कलेजा फटने लगा। फिर जिनजादी से कहने लगी, एक बार मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं माँ हूँ। मुझे यकीन है कि तुम मेरी ज़रूर मदद करोगी। मेरी बात सुनकर वो जिनजादी कहने लगी, तुम वाकई एक मेहरबान औरत हो। तुम्हारी बहू और बेटे ने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, लेकिन अभी भी तुम्हारे दिल में उनके लिए कितनी हमदर्दी है। फिर जिनजादी ने मेरी ख्वाहिश पर मुझसे वादा कर लिया कि वो मुझे इंसानों की दुनिया में मेरे बेटे और बहू के पास लेकर चली जाएगी। फिर काफ़ी दिन तक मैं जिन्नात के महल में रहती रही। उसके 11 बेटों ने मेरी इतनी खिदमत की कि मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गई थी। फिर एक दिन मेरी ख्वाहिश पर उसके 11 बेटे मुझे इंसानों की दुनिया में छोड़ने जा रहे थे, लेकिन जाते वक्त भी जिनजादी और उसके जिनजाद शौहर ने मुझे ढेरों जेवरात और तोहफे दिए। उनका कहना था कि ये दौलत ज़िंदगी भर आपका साथ निभाएगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। फिर मैंने वो तमाम तहाइफ किसी कीमती शय की तरह थाम लिए थे। मैं जानती थी कि पिछली ज़िंदगी में जो कुछ मेरे साथ हुआ था वो भूलने के काबिल नहीं था, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। एक बार मैं अपने बेटे से मिलना चाहती थी। फिर वो जिन्नात मुझे मेरे बेटे के घर के सामने छोड़कर चले गए। अब मैं अजीब सूरत हाल में गिरफ्तार उसके घर के सामने खड़ी थी। तभी जैसे ही दरवाजे पर हाथ रखा तो सामने खड़े मेरे पोते ने दरवाज़ा खोल दिया था। उसकी हालत बहुत बुरी हो रही थी, जैसे कई दिनों से फाका ज़दा हो। मैं जैसे ही अपने बेटे के सामने गई तो वो मुझे देखते ही फूट फूट कर रोने लगा। अम्मा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया था उसका सारा किया मैंने खूब भुगता है। शायद तुम्हारी ही बद्दुआ ने मुझे इस सूरत हाल तक पहुंचाया है। मैंने उसे सीने से लगा लिया और कहने लगी, मेरे बेटे,
میں نے تو تجھے کبھی کوئی بددعا نہیں دی۔ ہاں، برا اور اچھا وقت تو ہر کسی پر آتا ہے، شاید اس وقت میرا برا وقت تھا اور تیرا اچھا، اور اب صورتحال مختلف ہے۔ میری مدد کرنے والی وہ مخلوق جس نے مجھے آج فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دیا، لیکن میں ان سب چیزوں کی اپنے آپ کو اکیلے حقدار نہیں سمجھتی۔ تم میری اولاد ہو، اس لیے میں نے اپنا دل صاف کر لیا ہے۔ اب وہ روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگ رہا تھا اور میں نے سچے دل سے اسے معاف کر دیا۔ پھر وہ روتے ہوئے مجھے کہنے لگا، تمہارے جانے کے بعد مجھے نوکری سے نکال دیا گیا تھا کیونکہ کمپنی کے حالات پہلے ہی خراب تھے۔ پھر 1 سال تک مجھے کہیں بھی نوکری نہ ملی۔ میں نے بہت سا قرض اپنے اوپر چڑھا لیا۔ پھر دھیرے دھیرے نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ میں گھر کا سامان بیچنے لگا۔ سارے زیورات، گھر میں رکھے ہوئے سارے پیسے ایک ایک کر کے بکنے لگے۔ پھر کمپنی سے جو بھی پیسے ملے تھے وہ جیسے ہی گھر لے کر آیا تو گھر میں چور گھس آئے، گھر میں رکھی ساری جمع پونجی وہ لے کر چلے گئے۔ پھر میری بیوی روتے ہوئے کہنے لگی، یہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوا ہے تمہاری ماں کی بد دعا کی وجہ سے، کیونکہ میں نے اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا۔ اب میں بھی پچھتا رہا تھا کیونکہ کبھی پلٹ کر تمہارا حال نہ پوچھا، نہ ہی یہ پوچھا کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ شاید میں انہی سب ذلتوں کا حقدار تھا۔ اس کے بعد میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ اس نے ایک بوڑھی عورت کو کسی پرانے اولڈ ہاؤس میں چھوڑا تھا۔ تمہارا پتہ کرنے وہاں گیا تو وہاں کی ایک عورت کہنے لگی کہ کنیز نام کی اس عورت کو تو بہت سے جوان لڑکے لینے آئے تھے، وہ تعداد میں 11 تھے۔ میں حیران رہ گیا کہ 11 جوان لڑکے آپ کو لینے والے کون تھے؟ میں اب ہر کسی سے پوچھتا پھر رہا تھا، اپنے سارے رشتہ داروں سے، آپ کے سارے رشتہ داروں سے، لیکن کسی نے بھی مجھے آپ کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ کئی سالوں سے ان کی تو آپ سے ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ کئی سالوں کی تلاش کے بعد بھی جب آپ کا کچھ معلوم نہ ہوا تبھی میں مایوس گھر واپس لوٹا۔ آج کا دن ہے اور وہ دن، میرے بچے بھی اسکول پڑھنا چھوڑ چکے ہیں۔ آج گھر کی صورتحال یہ ہے کہ گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں۔ جب میں نے اپنے بیٹے کے گھر کی یہ صورتحال دیکھی تو میرا کلیجہ پھٹنے کو تھا۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اس جن زادی کی دی ہوئی دولت میں سے میں اپنے بیٹے کو دے دوں گی تاکہ اس کے حالات بدل جائیں۔ لیکن اچانک ہی اس رات وہ جن زادی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، اماں آپ میری ماں کی جگہ پر ہیں، اس لیے آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ اس دولت میں سے کچھ حصہ آپ نے اپنے لیے سنبھال کر رکھنا ہے۔ یہ سب آپ کا ہی خزانہ ہے، لیکن اپنی زندگی کے لیے بھی یہ دولت سنبھال کر رکھنا، کہیں آپ کی سادگی اور مہربانی کا لوگ غلط فائدہ نہ اٹھا لیں۔ اب میں اس کی بات سمجھ گئی تھی، اس لیے میں نے اس میں سے آدھا حصہ اپنے بیٹے کو دے دیا اور دونوں میاں بیوی میرے قدموں میں جھک گئے اور کہنے لگے، ہمیں معاف کر دینا، کوئی اس قدر نیک فطرت کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، لیکن پھر بھی آج آپ نے اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کر کے ہمارا دل جیت لیا ہے۔ آخر کار میرے بیٹے کا گھر بھی پہلے کی طرح ٹھیک ہو گیا تھا۔ میرے دیے ہوئے پیسوں سے اس نے اپنا کاروبار شروع کر لیا۔ میں اسے دن رات دعائیں دیتی کہ وہ پہلے کی طرح خوش باش رہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا میرے سامنے اتنی گھٹن زدہ اور غربت بھری زندگی گزارے۔ اب میری بہو میری خوب خدمت کرتی ہے، یوں تو مجھے اس کی خدمت کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں چاہوں تو 10 نوکرانیاں اپنے لیے لگوا لوں، لیکن وہ عزت اور مان وہ مجھے پہلے دیتی تو شاید آج اس کا حال مختلف ہوتا۔ میں نے ان دونوں کے اصل چہرے تو دیکھ ہی لیے تھے، لیکن میں ایک ماں ہوں اور ماؤں کے دل تو بہت بڑے ہوتے ہیں۔ ویسے تو دنیا کے سامنے میرا ایک بیٹا ہے، لیکن در حقیقت میرے 11 بیٹے اور ہیں جو مجھے ماں کا درجہ دیتے ہیں۔ انہوں نے مجھے وہ عزت اور مان دیا جو میں اپنے سگے بیٹے سے چاہتی تھی۔ میں نے تو صرف انہیں قرآن پاک کی تعلیم دی تھی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ میں نے انہیں پوری زندگی کے لیے خرید لیا ہے۔ وہ میری دل سے قدر کرتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں۔ پھر میں نے اپنی بچی ہوئی دولت سے ایک بڑا سا گھر بنایا اور اس گھر میں ایسی عورتوں کو رکھنے کا فیصلہ کیا جو گھر سے لاوارث اور بے سہارا ہوتی ہیں، جن کو خود ان کے گھر والے بھی قبول نہیں کرتے۔ میں ایسی صورتحال سے گزری تھی، اسی لیے آج بھی مجھے وہ وقت یاد آتا ہے تو اکیلے میں مجھے ڈھیر سارا رونا آتا ہے۔ میں اس سب کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ کاش کسی ماں کو بھی ایسی صورتحال سے نہ گزرنا پڑے جس سے میں گزری تھی۔ بے بسی والی زندگی گزار کر میں نے بہت کچھ سیکھ لیا تھا۔ اب میں اپنے اس شیلٹر ہوم میں آنے والی ہر عورت کا بہت اچھے سے خیال رکھتی ہوں۔ اس کا دکھ سکھ بانٹ کر مجھے خوشی ہوتی ہے۔
کبھی کبھی میں اپنے 11 جنات بیٹوں کو یاد کرتی ہوں تو وہ مجھ سے ملنے میرے پاس ضرور آتے ہیں۔ یہ راز کوئی بھی نہیں جانتا کہ میری مدد کرنے والے اور مجھے اتنی دولت دینے والے کون تھے۔ میرا بیٹا بھی اس بات پر حیران ہو جاتا ہے کہ میری ماں، جسے میں نے کبھی کوئی اہمیت ہی نہیں دی تھی، وہ اتنی دولت چھپا کر بیٹھی تھی۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ میرے پاس تو کوئی دولت تھی ہی نہیں۔ میری زندگی بدلنے والے وہی جنات تھے جنہیں میں نے اپنے برے وقت میں سب لوگوں سے چھپ کر قرآن پاک پڑھنا سکھایا تھا۔ آج بھی میرا سارا دھیان اپنی عبادت پر ہوتا ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے تو میری زندگی بدلی تھی۔ مجھے عزت اور مان ملا تھا۔ شیلٹر ہوم میں ہر آنے والی عورت کی آنکھوں میں مجھے اپنا دکھ دکھائی دیتا ہے۔ بھلے ہی میں وہ سارے دن بھول چکی ہوں، لیکن پھر بھی ان تلخ دنوں کی یاد میری آنکھوں میں آنسو لے آتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔